بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، بردرز اینڈ سسٹرز، محترم سامعین و ناظرین، آج کا میرا عنوان اسلامی سیاست، اسلام میں سیاست کا تصور۔ اقتدار کے آوارہ موسموں کے دوش پر تھرکنے کا نام چنگیزی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین کو اگر سیاست سے الگ کر دیا جائے تو وہ بے لگام ہو جاتی ہے، تب اقتدار کا گھوڑا بے مہار اور اختیارات کی تلوار بے نیام چلتی ہے۔ سیاست دین اسلام کا ایک مشکل اور حساس شعبہ ہے۔ اس کے خارزاروں میں دامن بچا کے چلنا، قدم بڑھا کے چلنا، قدم سنبھال کے رکھنا بڑا جان جوکوں میں ڈالنے کا کام ہے۔ اس لیے کہ اسلامی سیاست میں فراست ضرور ہے، لیکن عیاری کی اجازت نہیں ہے۔ تدبر کی اجازت ہے، لیکن شاطری کا تصور نہیں ہے۔ تحمل و رواداری سے کام لیا جا سکتا ہے، لیکن مداحنت کا اسلام میں جواز نہیں ملتا۔ ایک مشکل ترین مرحلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب مال و دولت کے وسائل کے دریا سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ان میں ہاتھ تر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس آزمائش کے وقت انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پہلے تو دریا کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا اور پھر کہنے لگے کہ ہوشیاری کے ساتھ اپنے دامن کو تر ہونے سے بچا کے رکھنا۔ یہاں آ کر بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کے ماتھے کا جومر ہے۔ امت مسلمہ میں واقع ہونے والے فتنوں کا آغاز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا ہے۔ ان کی خلافت کی مدت 10 برس 6 ماہ 4 دن رہی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ایک طرف تو فتوحات کے جھنڈے اسلامی دنیا کو وسعت دے رہے تھے، لیکن دوسری طرف حضرت عمر فاروق کو اپنے منصب کی نازک ذمہ داریوں کا اس قدر احساس تھا کہ اس جلیل القدر خلیفہ رسول نے رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا فرمائی، اللہم کبرت سنی وضعفت قوتی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفتر۔ اے اللہ، میری عمر بڑھ گئی ہے، میری قوت کم ہو گئی ہے اور رعیت پھیل گئی ہے، اس لیے مجھے کسی چیز کے ضائع کرنے اور کسی قسم کی زیادتی سرزد ہونے سے پہلے اٹھا لیجئے۔ علماء و مفتیان نے لکھا ہے کہ آدمی فتنہ میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے اللہ رب العزت سے سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے جانے کی دعا کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اقتدار کوئی پھولوں کی سیز نہیں ہے، خاروں کی گزرگاہ ہے۔ بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آگے بڑھیں اور اقتدار پہ قبضہ کر لیں۔ بے شک کرپٹ حکمرانوں اور ظالم حاکموں سے اقتدار کا قبضہ ختم کرانے کی کوشش ایک عبادت ہے، اور اقتدار میں آ کر ایک مومن حکمران کا نمونہ پیش کرنا صرف عبادت ہی نہیں، ایک تجدیدی کارنامہ بھی ہے۔ ایک حاکم بسا اوقات دین کی وہ خدمات انجام دے سکتا ہے جو کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہو سکتی۔ صاحب اقتدار کا انداز لوگوں کی تہذیب بدل دیتا ہے، زندگی کا ڈھنگ، جینے کا انداز، قوموں کی روایات، ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کے لباس تک میں انقلاب آ جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ عام طور پر اپنے بادشاہوں کے دین اور مسلک اختیار کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی قومی وسائل پر قبضے کی نیت سے سیاست کی دوڑ میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے دامن دل میں شہرت کی آرزویں مچل رہی ہیں اور خیال کے آنگنوں میں قومی دولت سمیٹنے کے خواب انگڑائیاں لے رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ انگاروں کی طرف بڑھ رہا ہے،
اور اپنے آپ کو سرکش طوفانوں کی نظر کر رہا ہے، اسے یہ حقیقت کون سمجھائے کہ زوال بندہ مومن کا زر سے ہے، بے زری سے نہیں۔ خطہ پاکستان کے زمانہ قریب کی تاریخ میں دو شخصیتوں کو اسلامی سیاست کے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ایک حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ، دوسری شخصیت وہی دیس غزنوی کا مرد کوہستانی، فقر میں شاہوں کے خیالات، شاہی میں فقیروں کے اطوار، گمانوں کے لشکر میں یقین کا ثبات رکھنے والے ان دونوں درویش حکمرانوں کے انداز خسروانہ، تب و تاب جاودانہ اسلامی سیاست کے پیروکاروں کے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ اس کے برعکس اگر اسلامی سیاست کے علمبرداروں میں کرسی اقتدار کی وہی روایتی خوبو آنے لگی، اپنی ذمہ داری کا حد درجہ احساس ان میں بھی نہ رہا، لینڈ کروزروں، لشکار امارتی کاروں اور 0 میٹر گاڑیوں کا بے ضرورت پروٹوکول کلچر ان کے ساتھ بھی چمٹا رہا، ہٹو بچوں کی صدائیں ان کی آمد پر بھی گونجتی رہیں، لوٹ، کرپشن، خیانت، غفلت، کہے کچھ کرے کچھ کے جار جنکار سے ان کے صحن بھی آزردہ رنگ ہوں، اس غریب قوم کا خون نچوڑ کر حکمرانوں کے لیے مہیا کیے گئے مراعات کا بے مصرف انبار ان کے پاس بھی لگا رہا، تو اے میرے بھائی، پھر میرا، آپ کا، اسلامی ووٹ بینک کا، اس مملکت خداداد ملک پاکستان کے مستقبل کا خدا ہی حافظ ہے۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاق، اپنے حالات کے کانٹوں کو مسل سکتے ہو، اب بھی وقت ہے مسلمانوں، چاہو تو سنبھل سکتے ہو، تم خود ہی آڑ ہو اپنی ہی راہ میں، ورنہ تم جو بدلو تو زمانے کو بدل سکتے ہو۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ضرورت ہے سیاست کا علم اپنے ہاتھ میں ضرور لیں۔ اسلام پسندوں کے لیے ضروری ہے، اگر اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا نفاذ چاہتے ہیں تو سیاست میں آنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام کو معیار بنا کر سیاست میں آئیں اور اسلام کا نفاذ کر دیں۔ یہی حل ہے اسلام میں سیاست کا تصور، کہ سیاست میں اسلام پسندوں کا ہونا لازمی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔